چلی آ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں کیونکہ قرآن پاک کو بھی حدیث کہا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی حدیث کہا گیا۔ حالانکہ یہ ان کی بات غلط ہے، سرے سے غلط ہے۔ صرف قرآن پاک کو حدیث نہیں کہا گیا، قرآن پاک کے اندر تو یہ بھی آیا حل اتاک حدیث موسیٰ، حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ حدیث کے الفاظ آئے ہیں، حدیث ان چیزوں کو حدیث کہا گیا ہے، لیکن وہ اپنی بات پر ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جس چیز پر زور دے رہے ہوتے ہیں کہ قرآن و حدیث ہم اہل الحدیث ہیں، حدیث کو ماننے والے ہیں، پہلی بات یہ ہے خود بہت ساری احادیث ایسی ہیں جن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان پر عمل کرنے، اگرچہ وہ ان کے نزدیک بھی صحیح ہیں، ان کے نزدیک بھی ناصر الدین البانی کے نزدیک صحیح ہوں، ان کو ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے۔ اگلی بات یہ کہ احادیث کے اندر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر سنت پر عمل کرنے کی تو بات آتی ہے، سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی بات آتی ہے، پکڑنے کی بات آتی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جس طرح یہ فرمایا گیا کہ میرے بعد تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا، کتاب اللہ و سنتی۔ تو آپ اندازہ لگائیں سنت کی تاکید کی گئی ہے کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، سنت کی بات کی، لیکن حدیث پر چلنے کی کہیں بات نہیں کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث اور چیز ہوتی ہے، سنت اور چیز ہوتی ہے۔ حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، موضوع بھی ہوتی ہے، حدیث کے مختلف درجات ہیں، لیکن سنت ہی رہتی ہے، سنت کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو بہت ساری احادیث صحیح ہونے کے باوجود امت اس پر عمل نہیں کرتی، بلکہ سنت وہ چیز ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ سنت اور حدیث کے اندر فرق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امت کو سنت سے نہیں ڈرایا کہ خبردار رہنا، بلکہ یہ کہا گیا کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث، کہ قرب قیامت میں آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے یاتونکم من الاحادیث، کہ حدیثوں میں سے یعنی احادیث تمہیں پیش کریں گے۔ کون سی ہوگی؟ بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی ہوں گی کہ تم نے، تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنی۔ یہاں دیکھیں باپ داداؤں کی بھی بات آ گئی کہ انہوں نے بھی نہیں سنی ہوں گی، ان کا سننا بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس چیز سے ڈرایا تو گیا ہے لیکن سنت سے نہیں ڈرایا گیا۔ اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور یہ نام ہمیں ملتا بھی ہے۔ در منصور کے اندر یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس آیت کی تفسیر کے اندر موجود ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کے قیامت کے دن چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے۔ فرمایا کہ ہم اہل سنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ یہ نام ہمیں احادیث سے بھی ملتا ہے اور اس کی ترغیب بھی ملتی ہے، لیکن اہل الحدیث کا نام حدیث کے اندر مذکور نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔